ناول تو میرا جنون ایپیسوڈ 5۔ بیلا تیزی سے کبیر کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے گلے میں لپٹے مفلر کو سیٹ کرنے لگی تاکہ اس کا دل کسی کی بھی نظر میں نہ آئے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا شہاب صاحب نے اسے ایک بات کہی تھی کہ یہ جہاں بھی جائے گی کسی بھی طرح اس نے یہ دل سب سے چھپائے رکھنا ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا، اس کی سمجھ اسے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے کئی بار شہاب صاحب سے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن سب بے سود، کیونکہ وہ اسے ہر بار ٹال دیتے تھے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ رات اور بھی اندھیری ہو گئی تھی اور ہوا نے بھی اپنا زور پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی بیلا نے باہر قدم رکھا ایک ٹھنڈے ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے لان میں چلی آئی اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ بجلی کی چمک اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا چہرہ اور روشن ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو اپنی روح میں اتارنے لگی اور ایک دم اپنا مفلر گلے سے آزاد کر کے ہوا میں اچھال دیا، جیسے اسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو، جیسے اسے جینے کی ایک چھوٹی سی وجہ ملی ہو۔ دوسری طرف کبیر اپنے روم میں لیپ ٹاپ میں آفس ورک میں بزی تھا جب کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اس کے منہ پر محسوس ہوا اور اس کے پیپر اس ہوا سے منتشر ہو گئے۔ کھڑکی کو بند کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر جیسے ہی وہ پردے کو ہٹایا تو اس کی نظر ایک سفید کپڑے پر پڑی جو کہ ایک ٹہنی سے لپٹا ہوا تھا اور ہوا کی وجہ سے ایسے اڑا اسے محسوس ہوا جیسے وہ اسے چڑھا رہا ہو۔ کبیر نے اگلے ہی پل اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب کبیر اس کپڑے کو اپنے ناک کے پاس لے کر محسوس کیا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کپڑے میں ایک الگ ہی مہک ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے اسے لان میں ایک چمک سی دکھی جیسے کوئی سفید گل باغیچے میں ناچ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ بارش کی برستی بوندیں بیلا کو اپنے وجود سے ٹکراتی ہوئیں محسوس ہوئی تھیں، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یہ دھیمی دھیمی بارش ہی تو اس کی کمزوری تھی اور اپنے وجود کو اس برستی بوندوں سے بھیگا کر اسے ایسے لگتا تھا کہ اس کے اندر چھائی بیزاری، اداسی اور پریشانی ان بوندوں سے دھل گئی ہو اور اس کی روح پھر سے تر و تازہ و شفاف ہو گئی ہے۔ اگلے پل میں وہ برستی بوندیں ایک تیز طوفان کی راہ اختیار کر گئی تھیں۔ بجلی کی چمک سے بیلا کے کان دکھنے سے لگے تھے۔ تیز بارش کی بوندیں اس کے وجود میں پتھر کی طرح لگتی محسوس ہوئی تھیں۔ بیلا جو ان ہلکی بوندوں کا مزہ لے رہی تھی اور اپنے لمحوں میں گم تھی، اب اس اچانک طوفان سے فرار کا راستہ تلاشنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں لگی کہ وہ ابھی تو وہ سکون اطمینان میں تھی، اچانک یہ طوفان کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس شور سے اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور فوراً اس طوفان سے نکلنا چاہا۔ جب دور اسے کسی کا سایہ دکھائی دیا اس نے تھوڑا قریب جا کر دیکھنا چاہا، اسی لیے اپنے قدم اس تک بڑھا دیے جب ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ جو کچھ پل میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کی آغوش میں سمانا چاہتی تھی، اس طوفان سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں قید ہونا چاہتی تھی، اب سامنے تھا وہ جسے دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی تھی۔ کبیر، ہاں کبیر خان زادہ، وہی تو تھا جو اس کی ان ہلکی ہلکی برستی بوندوں والی زندگی میں طوفان لایا تھا، وہی تو اس کی خوشیوں کا لٹیرا بنا تھا۔ صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت نفس کی تسکین کے لیے اس نے اسے فرحان سے چھینا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی جو آج اس کی بیلا سے نفرت کا ایک نیا سبب بننے جا رہی تھی؟ کبیر کو دیکھتے ہی بیلا جو اس سے پہلے ہی دو قدم دور تھی اب اپنے قدم اور پیچھے اٹھانے لگی، آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو نام میں جنبش دے رہی تھی، کیونکہ وہ اب اس کبیر کے ہاتھ میں اپنا آزاد کیا ہوا مفلر دے چکی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس طوفان نے اس کی ہلکی بوندوں سے نم کپڑوں کو اپنے پتھراؤ سے بے جان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے وجود کا پور کبیر کی نظروں میں اتر رہا تھا۔ کبیر وہ مفلر اپنے دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹتے اور اپنی چندیا دینے والی نظروں سے بیلا کو اپنے حصار میں لیے اس تک قدم بڑھا رہا تھا۔ بیلا جیسے ہی پیچھے کھوئی تو زور سے کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ پیچھے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ پیچھے درخت ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگنے لگی جب کبیر اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تھا اور اپنی شعلہ پار نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، تب بیلا نے ایک طرف سے نکلنے کا سوچا۔ کبیر نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے فوراً اپنا بازو درمیان میں حائل کر لیا، جس سے اس کی فرار میں رکاوٹ آ گئی۔ بیلا دوسری جانب سے سرکنے لگی، اس سے پہلے ہی وہ اپنا دوسرا ہاتھ درخت سے اس سمت بھی رکھ گیا تھا۔ اس طوفانی بارش کے قطروں نے کبیر کو بھی نہلا دیا تھا، لیکن اس کے اندر کی انا کو دھونے سے وہ قطرے بھی قاصر رہے تھے۔ اس کے گیلے بالوں سے بوندیں
اب سیدھا بیلا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو بیلا کو اپنے وجود میں چبھتے کانٹے لگ رہے تھے۔ کبیر نے بیلا کی لرزتی پلکوں کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے ایک جانب فکس کر دے، کیونکہ وہ اس کی توجہ کا مرکز بن رہی تھیں۔ بارش کی بوندوں کو بیلا کے چہرے پر پڑتے دیکھ کر کبیر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو صاف کرنا چاہا۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ کے انگوٹھے سے بیلا کی پلکوں کو پانی سے خشک کرنے لگا تو بیلا نے اپنا سانس تک روک لیا۔ ٹھنڈے ہوا کے جھونکوں میں وہ کبیر کی لو دینے والی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی نے برفیلی رات میں آ کر کمبل اڑا دیا ہو۔ کبیر اب اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے اس کی بند آنکھوں اور لرزتی پلکوں پر پھیر رہا تھا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اس کی نرم گالوں کو پانی سے صاف کیا، گویا کہ اس کی اور بیلا کے درمیان خلل پیدا کر رہی تھی، جبکہ اس کا ایک ہاتھ میں بیلا کا مفلر ابھی بھی قید تھا، اور تو اور بیلا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپایا ہوا تھا۔ اب کبیر نے آہستہ آہستہ اس کی نرم گلابی گالوں سے اس کے نرم گلابی ہونٹوں تک کا سفر کیا اور اپنا انگوٹھا اس پر پھیرنے لگا۔ جب بیلا اپنے دونوں لب کو اپنے دانتوں تلے دبا گئی تو کبیر نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا، جیسے کسی نے چٹکی بجائی تھی اور وہ بیلا کے زہر میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اب دوبارہ چٹکی بجانے پر وہ اس زہر سے آزاد ہو گیا ہو۔ تمہاری کوئی بھی چال کام نہیں آنے والی، کبیر طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے بیلا سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی بیلا اسے کافی بنا کر دے کر آ رہی تھی۔ کیسی چال میں کوئی چال وال نہیں چلتی۔ بیلا جو تھوڑی دیر پہلے طوفان سے ڈری ہوئی تھی، اب دوبارہ اپنے ہٹلر والے اسٹائل میں آ گئی تھی، کیونکہ اب طوفان تھم چکا تھا فی الوقت، اور ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ان دونوں کے بیچ میں سے اپنا راستہ بنا کر جا رہے تھے۔ تمہیں لگا تھا کہ تم بارش میں بھیگو گی اور پھر تمہیں کل تیز بخار ہو جائے گا، اس طرح تم اس نکاح سے بچ جاؤ گی، ہے نا؟ کبیر نے اس کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے مجھے کبھی بخار ہو۔ میں اتنی سیلفش نہیں ہوں کہ خود کو نقصان پہنچاؤں۔ اب بیلا بھی اپنے اصل فارم میں واپس آ گئی تھی، اور ہاں، اگر میں ایسا کر بھی لیتی تو آپ کے اس چنگل سے تو نہ آزاد ہو پاتی نا۔ بیلا اپنی آنکھوں کو گول گھما کر سے کہنے لگی، جس سے کبیر جو اس سے دور ہو رہا تھا وہ اس کے اور پاس آ گیا۔ ہاں تو میں صحیح ہی تو کہہ رہی ہوں، دشمنی تمہاری فرحان سے ہے، اور مجھے اس طرح سے ڈرا دھمکا کر تم اچھا نہیں کر رہے۔ جب بیلا نے اسے اپنے آس پاس آتے دیکھا تو فوراً گول گول چلنے لگی، لیکن فرحان ابھی بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اچھا، اور کچھ؟ کبیر ہونٹوں کو گول کر کے اس سے سوال کر گیا، اور ساتھ میں ہونٹوں پہ جاندار ہنسی لیے اپنے ہاتھ میں لپٹے اس کے مفلر کو ساتھ ساتھ کھولنے لگا، اور یہ کہہ کر کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اس لیے تم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرو گے، ڈن؟ بیلا اب دونوں ہاتھوں سے ڈن کا اشارہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے سینے پر سے اب ہاتھ ہٹ چکے تھے۔ اور کچھ؟ کبیر نے اب اپنی بھویں اچکا کر اسے کہا، اور ساتھ ہی اس کے مفلر کے ایک سرے کو ایک ہاتھ سے اور دوسرے سرے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اور یہ کہ میں یہاں نہیں، بلکہ ابھی وہ یہ کہنے ہی والی تھی کہ وہ اس کے گھر نہیں بلکہ اپنے چاچو کی طرف ہی رہے گی کہ کبیر نے فوراً وہ مفلر اس کے سر سے گزارتے ہوئے اس کی کمر تک لے گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس مفلر کے دونوں سروں پر مضبوط کر کے اس مفلر کو زور سے اپنی طرف کھینچا، جس سے بیلا اس کے سینے سے آ لگی۔ جب وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی تو ایک دفعہ پھر کبیر نے ایسی حرکت کی جس سے وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی، اور اس گیلے اور ٹھنڈے کپڑے بیلا کے وجود سے ٹکرائے۔ کبیر اس کا مفلر کھول کر اس کی کمر سے ٹانگوں تک لایا اور پھر اس مفلر کے دونوں کناروں کو اپنے پیچھے لے جا کر اپنی کمر پہ باندھ دیا۔ اس کی ایسے کرنا سے اب بیلا پوری طرح اس کے ساتھ چپک چکی تھی۔ اب اسے کبیر کے ٹھنڈے کپڑوں میں گرمائش محسوس ہوئی۔ بارش کے ہلکے ہلکے قطرے ابھی بھی برس رہے تھے، لیکن اب ان کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ بیلا کے دونوں ہاتھ اب اس کے مفلر کے اندر تھے۔ اب میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ کبیر اپنا اہم کام سر انجام دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کبیر اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بولنے لگا۔ ہاں، یہ کہہ کہ تم میرے چنگل سے نہیں بچ سکتی۔ پھر زور سے تالی مار کر کہنے لگا، تو سنو مائی وائف ٹو بی، چنگل میں ابھی پھنسی کہاں ہو جو چنگل سے نہیں نکل سکتی؟ کبیر اب بیلا کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ دبانے لگا۔ ابھی تو ٹریلر دیکھا ہے تم نے، میرے چنگل میں تو تمہیں میں کل پھنساؤں گا۔ بیلا اسے آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش اس کی موٹی سیاہ
آنکھیں بار بار جھپک رہی ہوتی ہیں، اور پھر کبیر نے اس کی کندھوں کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر لیے۔ اور پھر کیا کہا تھا کہ میری دشمنی فاران سے ہے، اور میں تمہیں اس طرح سے ڈرا نہیں سکتا۔ تو سنو، اب کبیر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کی چین اوپر کرتا ہے۔ فاران سے میری دشمنی بالکل نہیں ہے، بلکہ فاران کی مجھ سے دشمنی ہے، سویٹ ہارٹ۔ اور دیکھو، تم اس سے پہلے کس کو ملی؟ مجھے نا۔ تو اگر تم اس کی ہو جاتی تو اس کی میرے ساتھ دشمنی اور بھی مضبوط ہو جاتی، کیونکہ تم اسے نہیں بلکہ مجھے ملی ہو، اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے دشمنی ختم کرے۔ کب تک اس کی آگ میں جلے گا؟ اس لیے تمہیں پانا میرے لیے امپورٹنٹ ہوا نا۔ کبیر اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بات سمجھا رہا تھا، جو کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی تھی، اور بیلا اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اتنی تو سمجھ ہوتی ہے کہ کبیر فاران کو خود جلن کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اسے بے بس ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکنے کا مزہ لینا چاہتا ہے، اور یہ کہ وہ بیلا کو پا کر ہی کر سکتا تھا۔ تو پھر تم مجھے کیوں درد دیتے ہو؟ بیلا کے اچانک سوال کرنے پر کبیر کو شوق لگا۔ تم نے مجھے جان بوجھ کر دھکا دیا، کل میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتے ہو؟ بیلا اس کی آنکھوں کی شدت برداشت کر کے اپنی بات کہہ گئی۔ اس پر کبیر کے ہاتھ اس کے کاندھوں پر اور مضبوط ہو گئے۔ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ ہاں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں تمہیں درد دیتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں اپنا ڈر دیکھتا ہوں، کیونکہ تم فاران کی محبت ہو، اس سے نسب تھی تم۔ اس سے جڑی ہر چیز مجھے زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ تم میری نہیں ہو۔ جب تم اس رات اس کے سینے سے لگی، میرا دل کیا میں تمہاری جان لے لوں، کیونکہ تم میرے پاس پہلے آئیں تو اس کے ساتھ کیوں ہو؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارا وجود مجھے اس فاران کی یاد دلاتا ہے، اس میں اس کی خوشبو جو بستی ہے، تم اس کی منگ جو تھی۔ کبیر کے ہاتھ اس کے کندھوں پر اور مضبوط ہو گئے تھے۔ بیلا کی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اب بہت ہوا۔ تڑپنا تو فاران کے مقدر میں ہے، تمہیں درد دوں گا، وہ تڑپے گا، تمہارا سو کالڈ ایکس فیانسے۔ اب کبیر کے ناخن اس کے کندھے میں دستے ہوئے بیلا کو محسوس ہوئے تھے۔ کبیر نے جب بیلا کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا اور ہائی ہونے لگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرنس تھا اور ایک تھی پرنسس۔ اوکے پرنسس نہیں، پری، بابا کی پری، جو ایک دوسرے سے انتہا کی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ کبیر اب اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پور پر لیتا ہے اور ایک پھونک سے ہوا میں اڑا گیا۔ لیکن پھر ہوتی ہے ایک ولن کی انٹری، جس سے ہیرو نفرت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک اچھے خاصے شریف انسان کو ولن بنا بیٹھا۔ اور بس پھر اس ولن نے ٹھان لی کہ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اگر پرنس کے دل میں ولن کے لیے پیار جگانے کے لیے اس ولن کو اس پرنس سے اس کی محبت چھیننی پڑی تو ولن یہ کر جائے گا، کیونکہ اسے اپنا فاران پرنس جو چاہیے، یا پھر اس کی محبت کو اس کے درد کا سبب ہی کیوں نہ بنانا پڑے، یا پھر اس کی محبت کو دن رات اذیت ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کبیر نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کر لیا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بیلا کی گال کو ہلکے ہلکے چھونے لگے، لیکن بیلا کو کبیر اپنے ہوش میں دکھائی نہیں دیا۔ اس کی ایسی بہکی باتوں کی اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں، کیونکہ جولی نامہ تو ابھی اس کے سامنے کھلنا تھا۔ بجلی کی کڑک اور چمک آسمان اور زمین دونوں میں ہی زوروں کی ہو رہی تھی۔ کبیر بیلا کے چہرے پہ کھو سا گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بیلا فاران کے خلاف ایسی باتیں سن کر رونے لگ جائے گی، جس کی وجہ سے اسے لگا کہ بیلا کے دل میں فاران کی محبت اور بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اسے بیلا سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر بیلا کے ہونٹوں پر گئی، جو کہ رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکے تھے، مطلب یہ کہ فاران کے نام کی سرخی اس کے ہونٹوں پر۔ کبیر یہ سوچ کر فوراً سے اپنے لب اس کے لب پر رکھ گیا، اس کے ہونٹوں کو اپنی پوری شدت سے چوم رہا تھا، جیسے اس پر سے فاران کے نام کی لالی مٹانا چاہتا ہو۔ بیلا گرنے والی تھی، جس پر کبیر ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر دوسرا اس کی کمر کے گرد حائل کر گیا۔ بیلا اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے دونوں آنکھیں میچ گئی تھیں۔ جب کبیر کو منہ میں بیلا کے خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے آزاد کر گیا۔ بیلا اپنی سانسیں تیزی سے لے رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں کبیر کے اس اچانک رد عمل سے منتشر ہو گئی تھیں۔ کبیر اب اپنے ہاتھ اس کے دونوں کندھوں تک لایا اور انہیں بھی زور سے رگڑنے لگا، جس پر کل فاران نے ہاتھ رکھے تھے۔
ایسا کرتے ہی اچانک اس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پر پڑی، جس پر ایک کالا تل کسی ستارے کی طرح جگمگا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے کالا ٹیکا لگایا ہو۔ کبیر اس کا رخ دوسری طرف پھیرنے لگا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور دوسری طرف بیلا کا سانس رک گیا تھا۔ بیٹا، اس کی گردن پر ایک کالا تل ہوگا، بالکل اس کی ماں جیسا۔ کبیر کے کانوں میں جمشید کی آواز گونجنے لگی تھی۔